الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں کھدوا دو۔ جناب والا، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ آج ہم بات کریں گے والدین اور اساتذہ کے مقام اور مرتبے پر، یعنی ایک آپ کے بایولوجیکل پیرنٹ ہیں اور ایک آپ کے اسپریچول پیرنٹ ہیں۔ بہت اہم ترین کردار ناظرین ان دونوں ہستیوں کا ہماری زندگیوں میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف اگر میں والدین کی بات کروں تو والدین وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو آپ کی جنت بھی ہوا کرتے ہیں، آپ کی دوزخ بھی ہوا کرتے ہیں، اور جو استاد ہوا کرتے ہیں جنہیں ہم اساتذہ کہا کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر آپ کو جنت اور دوزخ کی طرف، یعنی ان کے بارے میں صحیح طور سے آگاہی دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، یعنی آپ کی دنیا میں آنے کا وسیلہ ہوا کرتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں آتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اس دنیا میں چلنا پھرنا سکھاتے ہیں، آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ زندگی کے کس موڑ پہ آپ نے کیسے چلنا ہے۔ ایک وہ ہوا کرتے ہیں صاحب کہ جو آپ کو یہ آگاہی اور شعور دیا کرتے ہیں کہ زندگی میں آنے کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے، اور دوسرے وہ ہوا کرتے ہیں جو اس شعور کی منزل تک آپ کو بنیادی طور پر پہنچا کر کھڑا کر دیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اصل منزل ہے، کہ جس سے آپ نے اپنے آپ کو روشناس کروانا ہے۔ ناظرین ذہن میں رکھیے گا، ماں باپ کا قرض آپ اس دنیا کے اندر کسی طور سے چکا نہیں سکتے۔ یہ وہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں نا، تو آپ کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس طرح سے سانسیں لی ہیں، آپ کتنا کھلائے ہیں، کتنا روئے ہیں، کتنا ہنسے ہیں، کتنا غم، کتنا اپنے دکھ، کتنی تکالیف، کتنی خوشیاں، کتنے سائے برداشت کیے، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ آپ کے والدین کو معلوم ہوتا ہے، جو آپ کو ہر طرح کی یوں کہیے کہ غموں کی دھوپ سے جو ہے محفوظ رکھا کرتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسا شجر سایہ دار دیا کرتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی زندگی انتہائی اطمینان بخش گزرا کرتی ہے۔ جب آپ بڑے ہو جایا کرتے ہیں، جب آپ کا اسٹیچر بڑا ہو جایا کرتا ہے، جب آپ کا اسٹیٹس بڑا ہو جایا کرتا ہے، تب آپ کو جا کے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میں نے کچھ کر لیا، لیکن اس کے پیچھے جو قربانیاں اصل میں ہوا کرتی ہیں وہ آپ کے والدین کی ہوا کرتی ہیں، جو صبح و شام یعنی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد، سب کچھ مٹانے کے بعد آپ کو بنا دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری وہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں ناظرین کہ جو آپ کو پہلی مرتبہ لفظ کہنا سکھاتی ہیں، جو پہلی مرتبہ آپ کو قلم پکڑنا سکھاتی ہیں، جو پہلی مرتبہ آپ کو کسی کرتاس کے اوپر ایک لفظ لکھنا سکھاتی ہیں، جو پہلی مرتبہ آپ کے زندگی کے خالی کینوس کے اوپر رنگ بھرنا شروع کرتی ہیں۔ وہ شعور کے رنگ ہوتے ہیں، آگہی کے رنگ ہوتے ہیں، فہم و فراست کے رنگ ہوا کرتے ہیں، علم کے رنگ ہوا کرتے ہیں، وہ آگہی کے رنگ ہوا کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ آپ کو زندگی کا جو چلن ہے اس چلن کے رنگ ہوا کرتے ہیں، وہ رنگ ہوا کرتے ہیں جو آپ کو شعور کے اس دیپ کے قریب جا کے کھڑا کر دیا کرتے ہیں کہ جہاں پر آگہی کی روشنی آپ کو اندر سے اور باہر سے منور کر دیا کرتی ہے۔ تو ایک آپ کے بایولوجیکل پیرنٹ ہیں جنہوں نے ظاہر ہے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور ایک آپ کے وہ اسپریچول پیرنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی میں زندگی جینا سکھایا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، ناظرین سوچئے، تاجدار کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن پیش کیا ہے اس پوری دنیا کے سامنے، وہ کیا پیش کیا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ذرا سوچئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ کی حکومت تھی، کیا خلیفہ وقت اور کیا آپ کی شان و شوکت تھی، لیکن جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی حسرت ہے تو آپ نے فرمایا کاش میں ایک معلم ہوتا۔ یہ جو
والدین ہوا کرتے ہیں نا، ان کے احسانات کا ہم بدلہ کسی طور سے چکا ہی نہیں سکتے. ایک جملہ میں ادا کیے دیتا ہوں کہ وہ رات، جس رات آپ بلبلا رہے تھے نا، اس رات کی جس رات آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ بلبلا رہے تھے اور پوری رات آپ کے والدین نے آپ کے لیے جاگ کر گزاری، اس ایک رات کی ایک ساتھ کا جو ہے وہ بدلہ ہم والدین کا نہیں چکا سکتے. یہ بڑا زبردست ایک موضوع اس اعتبار سے کہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات ڈاکٹر صاحب جو ہم دیکھتے ہیں، آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں. میں نے تو صاحب کامیابی کے دو ہی راستے دیکھے، جو والدین کی عزت کرنے والے ہیں اور جو اساتذہ کی عزت کرنے والے ہیں. تو پہلے تو والدین کے جو ہم پر احسانات ہیں، اب اگین وہی بات، کیا کیا احسانات ہیں بتائیے ذرا، تاکہ تھوڑی آنکھیں کھلے. آج جو بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے والدین کے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور رحمت کا عکس اور دروازہ ہیں. اور غور کیجئے کہ ایک بچے کے کپڑے بدلوانے سے لے کر اس کے طہارت کے امور کا خیال کرنا، بچے کو غسل دلوانا، انسان کا دنیا میں آنا، بچپن، رضاعت، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اس تمام میں والدین کا کتنا بڑا کردار ہے. صرف اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو ہماری زبان سے پہلا لفظ ادا ہوتا ہے وہ زبان مادری زبان ہوتی ہے. واہ. اور ہم جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں اس پہلے قدم کے اٹھانے میں ہمارے والدین کا صرف خون پسینہ شامل نہیں ہوتا بلکہ ان کی دعائیں بھی ہر لمحہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. والدین کے احسانات میں اگر ایک بہت بڑا احسان وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ اولاد دلوں کا ثمر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کا تحفہ اور والدین کے مابین مودت اور رحمت کا سبب قرار دیا ہے. بے شک. تو اسی لیے جب ہم یعنی والدین کے احسانات کو گنوانا شروع کریں تو قرآن تو کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس کائنات میں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اگر ایمان کے بعد کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین کا رشتہ ہے. اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے چلے جاؤ تو فرمایا تم اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. پہلا یعنی ادارہ ہماری تعلیم و تربیت کا ہمارا گھر ہے، ہمارے والدین کی گود ہے. ہماری ضروریات کا پورا کرنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اللہ نے ایسی رحمت والدین کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ وہ خود تکلیف میں رہنا برداشت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کبھی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے. آپ اگر والدہ کا کردار دیکھیں، وہ گھر میں کس طرح سے ہمارے لیے جھاڑو، برتن، کھانا پینا، تربیت، استاذ بن کر پڑھانا اور چوکیدار بن کر گھر کی حفاظت کرنا، دھوبی بن کر کپڑے دھونا، باورچی بن کر کھانا پکانا، یہ چوکیدار بن کر گھر کی حفاظت کرنا، یہ تمام کام والدہ کر رہی ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ جو والد ہے وہ کبھی ریڑھی اٹھاتا ہے، کبھی مزدوری کرتا ہے، مزدور بن جاتا ہے. اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے بعد صرف اس کی ایک تمنا ہے کہ میں اپنی اولاد کو خود نہیں پڑھ سکا تو اولاد کو پڑھا لوں. ایسا ہی ہے. خود اچھا کھانا نہیں کھا سکا تو اولاد کو کھلا دوں. خود بھوکا ہوں تو اپنا لقمہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کے منہ میں ڈال دوں. کوٹ کے اندر کا جیب جو ہے پھٹا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے. جی. بچے کے لیے نیا اور بچوں کو نئے کپڑے اور اچھے تعلیمی اداروں میں ان کو زیر تعلیم رکھوانا. جنید بھائی، ڈاکٹر صاحب میری بات کی تصدیق کریں گے، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ہم نے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے کہ شاید ان کے والدین نے کبھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی شکل دیکھا نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن ان کے پیرنٹس ان کو ایک بہت اعلیٰ ترین تعلیمی معیار کے ساتھ آگے دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن کی چند آیات اور چند احادیث. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب اللہ تعالیٰ خود احسان بتا رہا ہے کہ تمہارے والدین کا تم پر احسان کیا ہے. فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. فرمایا کمزوری کے بعد کمزوری کی کیفیت میں تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. اللہ. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا. اللہ. اس ایک قطرے کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. تو فرمایا انشکر لی ولی والدیک. تو میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جو دعا ہمیں تعلیم کی گئی ہے جس میں والدین کے احسان کا ذکر ہے. فرمایا آپ کیا دعا کریں؟ والدین کو اف نہ کہنا، عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا. دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرہ صغیرہ۔ اللہ۔ اب اپنے صغر پن کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کبھی اپنی اولاد کو یا عالم مشاہدہ میں آپ ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ جو ابھی دنیا میں بالکل نوزائیدہ ہیں، ابھی صرف ان کی زبان سے چیخ پکار کے چند الفاظ صرف ایک محمل انداز سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس کیفیت میں کس طرح والدین بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور جنید بھائی، میں یہاں ایک بہت اہم بات کہوں گا کہ اللہ نے اس احسان کو اس آیت میں کیسے بیان کیا؟ اپنی ذات کو رب کہا، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، میرے والدین پر رحم فرما، کما رب بیانی صغیرہ، کما رب بیانی۔ تو والد کے لیے، والدہ کے لیے بھی رب بیان، وہ بھی ہمارے مربی ہیں، اور پروردگار عالم بھی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت میں اگر مجازن کسی کو شامل کیا ہے، اللہ رب ہونے کے اعتبار سے رب ہے، اور والدین ہونے کے اعتبار سے ہمارے مربی ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں والدین کی محبت عطا فرما دی۔ پھر آپ دیکھیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، والدین نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ 3 لوگ، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے اور غار کے دھانے پر ایک پتھر آ کر کمال واقعہ ہے۔ تو تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اس شخص کی دعا جو قبول ہوئی وہ کیا ہے کہ اے رب کریم، میں جب پورا دن محنت مزدوری کر کے آیا تو میرے والدین بھوکے تھے، سو چکے، جب میں دودھ لے کر آیا تو میرے بچے بھوک سے میرے پیروں میں لپٹتے رہے، اور میں پوری رات فجر تک والدین کے انتظار میں کھڑا رہا کہ ان کی آنکھ کھلے، کہیں وہ بھوک سے مجھے پکار نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے تکلیف اور غار کے اس قید سے نجات عطا فرمائی۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو صرف والدین کی دعاؤں سے ختم ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں شامل رکھے۔ کیا خوبصورت تمہید ہے ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے آپ، کیا خوبصورت تمہید۔ اچھا، اب بات یہ اس میں پروفیسر صاحب جو بڑی ایک اہم ترین، اور وہ یہ کہ جب آپ کسی کے احسانات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، جب آپ کسی کے احسانات کو انڈورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان احسانات کے لیول کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کی عزت کرنا شروع، آپ اس کی توقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی میرا تو سر جھکا ہوا ہے اس بارگاہ میں، کیونکہ اس شخص نے مجھ پر احسانات اتنے۔ اور یہ دنیاوی مثال دے کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی ایک عام آدمی کسی عام آدمی کو احسانات کر دے تو جو کہتے ہیں نا نسلی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، صاحب آپ میرے محسن ہیں، آپ نے، اور ایک چھوٹا سا احسان بھی زندگی بھر یاد رکھتا ہے جو نسلی آدمی ہوتا ہے۔ احسانات، اور احسانات بھی ایسے کہ جو لامحدود ہے، جن کو آپ بیان نہیں کر سکتے، وہ ہے والدین۔ تو احترام کا پھر لیول کیا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا ہے، اور والدین ہی وہ واحد ہستی ہیں اس کائنات میں جو اولاد کے ساتھ غیر مشروط محبت اور اخلاص رکھتے ہیں، جو خود سے آگے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب، قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث نبویہ میں بڑی صراحت کے ساتھ والدین کا جو مقام ہے، ان کے ادب اور احترام کو جو تقاضا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی متصل والدین کی اطاعت اور ان کے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ایک آیت کریمہ یہاں پہ تلاوت کی گئی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کی عبادت کا حکم اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد لیا گیا تو اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ حسن سلوک میں 2 باتیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ سختی کی جگہ نرمی، ٹھیک ہے، اور والدین کی فرما برداری ہے۔ حسن سلوک بغیر اطاعت فرما برداری کے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا، کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرو، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بد سلوکی یہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے۔ اللہ اور
جہاں رب نے اپنے احسانات کے شکر کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے احسانات کے شکر کا بھی حکم دیا ہے کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدی، سبحان الی المصیر، کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، والدین کے احترام کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ یعنی کس لیول پہ جا کے ایک اولاد کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر اسے بیان کر دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ کہ اکبر، اف تک نہ کہوں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتا کہ یہ بھی نہ کروں۔ تو یہ اف زبان سے بھی نہ نکلے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ظاہر نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کی کسی بات پر ناراضگی اور ناپسندیدگی کا یعنی اظہار والدین کر سامنے رہے ہیں۔ کھڑے ہیں، کوئی ایکسٹریم لیول کی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ جھنجھلا جاتے ہیں، تو آپ اف تک بھی نہ کریں، یعنی یہ جو اف کا ایکسپریشن ہے یہ تک نہ لیں۔ یہی آپ کا امتحان ہے، اللہ اور والدین کا جو مقام ہے کہ آپ وہاں پر خود پر ضبط کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت کیا، وہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ آیا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے آگے نہ چلو، اللہ ان کا ادب اور احترام کرو۔ اللہ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا گیا سورہ مریم میں، تو وہاں جو آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں جس صفت کو سر فہرست رکھا گیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کا حسن سلوک اور خدمت ہے، کہ وہ برم بوالدیہ، کہ وہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ کیا کہنا، ویسے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اس میں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے اپنا علامہ صاحب کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جیسے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الکریم کے قول کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو تمہیں کوئی ایک لفظ بھی سکھائے وہ تمہارا استاد ہے، لیکن وہ جو جنہیں آپ پراپر اساتذہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹ ایک سرٹن ٹائم پہ اٹھا کر جن کے سپرد آپ کو کیا کرتے ہیں، جو آپ کے مربی ہوتے ہیں، آپ کے مینٹور ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے اپنا ایک راستہ وہ بتلاتے ہیں، آپ کو پہلا جو کہیے کہ زندگی کے کرتاس پہ پہلا اسٹروک لگانا آپ کو سکھاتے ہیں، ان کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ آج میں ایک چیز میں کمپیریٹیولی محسوس کرتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ میں آج بھی آپ دیکھیے، ایون اگر آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، آپ کو اساتذہ کا ایک مقام اور مرتبہ الگ سے نظر آتا ہے، ایک نیکسٹ لیول پہ نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے جس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا، یہاں یہ معاملات جو ہیں بڑے ناپید نظر آنے لگے ہیں۔ تو کیا احسانات ہیں ہم پر، ذرا اساتذہ کے یہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں قرآن پاک سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم علیہ السلام کی کئی صفات بیان فرمائی ہے، کہیں خاتم النبیین فرمایا، کہیں شاہد مبشر نذیر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ کتاب کا علم دیتے ہیں، تمہارے معلم ہیں، تمہیں سکھاتے ہیں۔ اور پھر جنید بھائی جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کی مختلف حیثیات بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بہترین حکمران تھے، کبھی ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سب سے اعلیٰ پائے کے جرنیل تھے، کبھی ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام ماہر قانون تھے، تو کبھی ہم کہتے ہیں جی ماہر نفسیات تھے۔ تو یہ مختلف حیثیات ہیں جو ہم حضور علیہ السلام کی بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حیثیت جو نبی کریم علیہ السلام خود اپنے لیے بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ تو استاد جو ہے وہ قوم کا معمار ہوتا ہے۔ آپ نے استاد کے احسانات پوچھے نا، تو استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، قوم کو بناتا ہے، بھولی بھٹکی قوم کو راہ دکھاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ علم کیا ہے، علم حاصل کرنے کا حکم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں کون مدد کرتا ہے؟ استاد مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر تعلیم جو ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے، تو اس بنیادی حق کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ وہ استاد کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ استاد کے کیا ہیں؟ احسانات ہیں۔ پھر آگاہی اور شعور جب تک نہ ہو زندگی میں تو زندگی بے مقصد ہوتی ہے، جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو زندگی کو وہ آگاہی، زندگی کو وہ شعور کون دیتا ہے؟ وہ استاد دیتا ہے۔ جینے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ استاد سکھاتا ہے۔ اور پھر ہمارے جو والدین ہیں نا،
وہ ہمیں ایک زندگی دیتے ہیں اور استاد ہمیں ایک دوسری زندگی دیتے ہیں. جیسے سکندر اعظم نے بھی کہا نا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے دنیا میں لائے، زمین پر لائے، اور میرے استاد جو ہے مجھے زمین سے آسمان پر لے گئے. وہ کہتا ہے میرے والدین نے مجھے ایک ایسی حیات دی جو فانی ہے، اور میرے اساتذہ نے مجھے ایک ایسی حیات دی جو جاودانی ہے، جو ختم نہیں ہو سکتی. میرے والدین میرے جسم کی پرورش کرتے ہیں اور میرے اساتذہ میری روح کی پرورش کرتے ہیں. کہ خدا نے اس قدر طاقت بخشی ہے اہل مکتب کو کہ سنگ ریزوں سے کل لیتے ہیں یہ لال و گوہر پیدا. بالکل ایسا ہے نا، بتائیے. تو یہ استاذ کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ ہے کہ استاد ایک زندگی دیتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ایک حدیث میں فرمایا نا کہ انما انا بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے والد کی منزل پر ہوں، والد کے درجے پر ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں علم سکھاتا ہوں. اور پھر ابو الکلام آزاد ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے کا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن وہ عادات بدل سکتا ہے، اور ان عادات کی بنا پر اس انسان کا مستقبل بدل سکتا ہے. تو استاد ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے کہ وہ طالب علم میں ایک ایسی عادات پیدا کر دیتا ہے، ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے، ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ جن خوبیوں کی بنا پر، جن صفات کی بنیاد پر طالب علم جو ہے وہ اپنا مستقبل بنا لیتا ہے. اور پھر ایک جملہ ہم سنتے ہیں نا جنید بھائی کہ وقت سب سے بڑا استاد ہے. تو کسی لکھنے والے نے لکھا کہ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ بات بھی مجھے میرے استاد نہیں سکھائی تھی. تو ہر جگہ جو ہے وہ استاد کا کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے. یہ استاد کے جو ہے وہ ہم پر احسانات ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مصطفی مکتب کے بالواسطہ اور بلا واسطہ کم و بیش 1,24,000 شاگرد اس وقت، اور ظاہر ہے پھر وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس انداز سے سرکار علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور عزت و توقیر کیا کرتے تھے، وہ تو ایک نیکسٹ لیول پہ بات تھی. اگر آپ اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چاہے آپ اس طرف چلے جائیے، یعنی آپ ارسطو کی بات کریں، سقراط کی بات کریں، بقراط کی بات کریں، افلاطون کی بات کریں، وہاں بھی پیچھے اساتذہ میں نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ چلے جائیے امام غزالی علیہ رحمہ یا اس مکتب کی تمام افراد کی طرف چلے جائیں، یہاں بھی آپ کو یعنی ہر جگہ پہ آپ کو استاد کا کردار اور ان کی عزت و احترام جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. قرآن و حدیث کیا تعلیمات دیتی ہیں، ذرا یہ بتلائیے. جنید بھائی، ہمارے اہل علم اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام جناب. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت خوب ادب سکھایا. اللہ اکبر. تو یہ ادب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری ادب ہے اور ایک باطنی ادب ہے. جب ہم باطنی ادب کی بات کرتے ہیں تو یہ ادب اور احترام کی اصل ہے، کیونکہ عزت، تعظیم، توقیر، ادب، اس کا تعلق انسان کے قلب اور ارادے کے ساتھ ہے. درست. یعنی اگر بظاہر ہم کسی کے ساتھ ادب کے معاملات رکھیں لیکن دل میں اگر اس کی تعظیم اور توقیر نہ ہو تو بنیادی طور پر انسان ادب نہیں بلکہ بے ادب ہوتا ہے، با ادب نہیں بلکہ بے ادب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جس سے ہمیں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اساتذہ کا ادب اور احترام کی طرف کس قدر ہمیں آگے جانا چاہیے. آپ دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور فاضل کیسے بنے، تو فرمایا ما بخلت بالافادہ ومستنکفت عن الاستفادہ. فرمایا میں نے کبھی کسی کو نفع پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیا اور کبھی کسی استاد سے سیکھنے میں حیا سے کام نہیں لیا. اللہ اکبر. ان دو چیزوں نے فرمایا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کرے، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلمی. فرمایا جس شخص کی داڑھی دین پر عمل کرتے کرتے سفید ہو گئی ہو، اس کی تعظیم اور توقیر کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر کرنا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیوں، اس کی وجہ دیکھیے کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی صفت کیا بیان فرمائی ہے، وہ علام الغیوب ہے. علام، وہ علم سکھانے والا ہے. اور اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ،
انما بعثت معلما، تو گویا کہ یہ علم کی ایک ایسی سند ہے جو ان اساتذہ سے ہوتے ہوتے صحابہ کرام تک، پھر حضور علیہ السلام تک، اور پھر معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم تک پہنچتی ہے۔ تو گویا کہ اس نسبت کی وجہ سے یہ تعظیم و توقیر کا مرحلہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت ہے کہ یقبض العلم بقبض العلماء، فرمائے کہ علم کو اٹھایا جائے گا، علامت یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، پوری دنیا اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہے، لعنت کر دی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ ٹھیک الا ذکر اللہ ٹھیک۔ وما والاہ وعالم ومتعلم، اللہ فرمایا سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ اکبر۔ اور جو چیز جو اللہ کے ذکر میں معاون بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور استاذ علم سکھانے والا عالم، ہاں۔ اور وہ طالب علم جو استاذ کے سامنے زانوے تلمس طے کرتا ہے، اللہ اکبر، یعنی چار یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ماورا ہیں۔ یہ ماورا ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ علم کا سیکھنا، مدرسہ کیا ہے؟ جائے استاذ مدرسہ ہے، استاذ جہاں بیٹھ جائے وہ مدرسہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، وہ علم جو استاد نے کسی طالب علم کو پڑھایا، اور وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ والدین اور اساتذہ کے عزت اور احترام کا معاملہ ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر استاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور وہ علم جو استاد نے سکھایا اس علم کو علم نافع بنائیں اور اس علم کو آگے سکھاتے چلے جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو کیا شرط بیان کرتے ہیں؟ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے خضر کیا میں اس شرط پر آپ کی اتباع کر سکتا ہوں کہ وہ رشد و ہدایت کا علم جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ اللہ تو گویا کہ قرآن میں جہاں حضور علیہ السلام کی اتباع کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اشارت النص سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ استاذ اور معلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کا علم سیکھا اور پھر اسے آگے سکھایا۔ اور استاذ کی تعظیم اور توقیر کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ استاذ کی مجلس میں کسی اور سے بات نہ کی جائے، اپنے استاذ کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، اور اپنے استاذ سے قدم آگے بڑھا کر لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی۔ تو ادب یہ ہے کہ جب حضور کا دین کسی استاذ سے سیکھا جا رہا ہے تو اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ میں شاید خود کوئی معاشرے میں بڑی تبدیلی یا بہتری نہ لا سکوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ میں کسی ایسے شخص کی تربیت کر دوں جو معاشرے میں بہتری لانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے والدین ہماری جسمانی تربیت کر رہے ہیں، لیکن استاذ کا مقام یہ ہے کہ وہ تصنیف رجال کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ استاذ تصنیف رجال کرتا ہے، کردار سازی کرتا ہے، انسان سازی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک استاذ کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ متعدد کتابوں کا خلاصہ، استاذ لائبریری ہوتا ہے، وہ متعدد کتابوں کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 40 کتابوں سے بہتر جو ہے وہ کسی ایک اہل علم کی صحبت جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیا بعض روایات میں نیک استاذوں کی صحبت کو 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تجربہ جو استاذ کے پاس ہے وہ آپ کو سالوں برسوں کا تجربہ لمحے بھر کے اندر منتقل کر دیتا اچھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے اس حدیث پاک کو جو ترمذی کی ہے کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں، یعنی کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ استاذ کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں ایک حدیث بڑی اہم ہے جو استاذ کی تعظیم و تادیب کا یعنی ادب کا ایک تقاضا ہے۔ فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اپنے استاذ سے جو علم سیکھا ہے اس علم کو آگے منتقل کر دیا جائے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور یہ ایڈ کر دوں کہ جنید بھائی، مغرب میں جہاں استاذوں کی تعظیم و تربیت اور ان کی توقیر کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج بھی عالم اسلام میں
میں یونیورسٹیز اور کالجز کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ وہ اسٹوڈنٹس جو علوم اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن آج بھی مدارس اسلامیہ میں وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے دینی تعلیم کسی استاد سے قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھی ہے، آپ یقین جانیں کہ مدارس کے طلباء اپنے اساتذہ کی اس قدر عزت تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ آپ حدیث جبریل پڑھ کر دیکھیں، جناب طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ بال سیاہ ہیں، سفید لباس ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں تو طریقہ کیا ہے کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ۔ تو یہ بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دو زانوں بیٹھنا ہے، اور حضور علیہ السلام نے قربان جائیں اس ذریعے سے صحابہ کا معلم جبریل امین کو بھی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری نسبتوں میں جبریل امین بھی بحیثیت معلم شامل ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا آپ کو بتلاتے ہیں رزق میں برکت کا عمل، کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور زندگی میں سکون شامل کر کے اسے خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ والدین بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، اور اساتذہ ہی ہیں جو بچوں کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں سے ہمکنار کیا کرتے ہیں۔